ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری 20ویں تراویح تھی. اسی حوالے سے آج 20واں سوا سپارہ جو 24ویں پارے کے آخری پاؤ سے لے کے 25ویں پارے کے اختتام تک، یعنی سورہ حامیم السجدہ 24 پارے میں جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کے پھر 25ویں پارے میں سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ پر مشتمل. سب سے پہلے سورہ حامیم السجدہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال میں سے ایک حالت کو بیان کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنی زندگی پوری کر لے گا اور جب کل کو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، قیامت آئے گی، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے. آج تو ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں، مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے باقی اعضاء کو گویائی دی جائے گی قیامت کی. انسان کی آنکھ بولے گی، انسان کے کان بولیں گے، انسان کی ناک بولے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے. ان سب کو گویائی دی جائے گی کہ اب تم بتاؤ کہ اس آدمی نے دنیا میں کیا کیا کام کیے. اب آنکھیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی، بولنے لگ جائیں گی کہ اس آدمی نے دنیا میں یہ غلط کام کیا، یہ غلط نظر ڈالی، ایسے غلط دیکھا. ہاتھ گواہی دیں گے کہ انسان دنیا میں اس بندے نے ان ہاتھوں سے یہ کام کیا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. جس طریقے سے دنیا میں زبان ہے نا، ایک کچھ صحابہ نے عرض کی نا کیسے، تو اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا. تو جس طرح دنیا میں اللہ نے اس کو گویائی دی ہوئی ہے کہ ہم زبان ہلاتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام اعضاء کو بولنے کی صلاحیت دیں گے. جب بولنے کی صلاحیت دیں گے تو یہی سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس شخص نے ہم سے فلاں فلاں گناہ کی. تو انسان اس وقت پھر کہے گا ان اعضاء سے کہ تم کیسے ہو، میں نے تو تمہاری راحت کے لیے سارے کام لیے، میں نے رشوت کھائی تمہاری راحت کے لیے، میں نے بری نظر ڈالی تمہاری راحت کے لیے، میں نے غلط سنا تمہاری آج تم ہی میرے خلاف باتیں کر رہے. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان فرمایا کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یعنی یہ پھر اعضاء گویائی دیں، یعنی کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے گویائی دی جس نے دنیا میں ہر چیز کو گویائی دی، کہ جس نے دنیا میں باقی زبانوں کو، جانوروں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، تو آج اللہ نے ہمیں بھی کیا صلاحیت عطا فرما دی، بولنے کی صلاحیت. تو قیامت کے دن انسان کسی طریقے سے بھی گناہوں سے بچ نہیں سکے گا، اس کا وبال انسان کو لازمی ہو. تو اس صورت میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور اسی کے آخر میں جا کے کافروں کی ایک بدترین خصلت کو بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، جب اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جب دعوت و تبلیغ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو سننا نہیں، اس کو کان لگا کے نہیں سننا، بلکہ تم کیا کرو، شور مچانے لگ جاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم پر غلبہ پیدا ہو جائے. یہ کافروں کی اور جو اہل باطل ہیں ان کی ایک خصلت کو بیان فرمایا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باطل کی نشانی کیا ہے، شور مچانا. کیونکہ اگر باطل شور نہ مچائے اس کا وجود خود ہی ختم ہو جائے. اسلام ایسا ہے کہ اسلام حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہتا ہے. یہ باطل کی نشانی. تو لہٰذا باطل جو ہے وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وہ شور شرابہ کرے گا، وہ ہنگامہ مچائے گا، وہ اپنے الٹے سیدھے دلائل پیش کرے گا، تاکہ باطل جو ہے
دنیا میں اس کا وجود رہے، کیونکہ باطل کو پتہ ہے کہ اگر ہم شور نہیں مچائیں گے تو ہم تو ویسے ہی کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس ٹائم دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے کہ ہمیشہ شور مچانا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی بات کرنا۔ یہ دیکھ لیں نا آپ کی عیسائیت، دیکھ لیں آپ کی یہودیت، اس ٹائم جو پوری دنیا میں قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کی جاتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں، قرآن پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جو مسلمانوں پہ الزام لگا رہے ہیں تو اشتعال میں مسلمان نہیں ہیں، اشتعال میں تو یہ لوگ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم شور شرابہ ہنگامہ نہیں کریں گے، اگر ہم مسلمانوں کے جو قرآن ہے اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ہم جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کو سب و شتم نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کا جو دین ہے اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان کا کام ہی کیا ہے، ہمیشہ شور شرابہ ہنگامہ مچاتے رہو۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے تو دیکھ لو، جو زیادہ ہنگامہ مچائے، جو شور شرابہ مچائے، سمجھو کہ یہ انسان، یہ فرقہ حق پر نہیں ہے۔ تو اس ٹائم جو مغربی آپ کا مغربی یورپ ہے، جو الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس ٹائم یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے خلاف مشتعل ہوں، مسلمان تو بعد میں ہوں گے، تم لوگ پہلے مشتعل ہو، تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم لوگ تعصب میں مبتلا ہو، مسلمان تعصب میں مبتلا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نشانی بیان فرمائی کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ یہ اہل باطل کے جو لیڈر ہیں، اہل باطل کے جو بڑے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہ سنو، قرآن مجید کو کان لگا کے غور سے نہ سنو، بلکہ کیا کرو، شور شرابہ مچاؤ، ہنگامہ مچاؤ، حق بات کو نہ سنو۔ آج بھی دیکھ لیں اس ٹائم چاہے جو بھی فرقہ ہے، اگر وہ باطل ہے تو وہ اپنے لوگوں کو منع کرے گا کہ تم دوسروں کی بات کو نہ سنو۔ کوئی بھی فرقہ آپ لے لیں، چاہے وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ غیر مسلموں سے ریلیٹڈ ہو، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کی بات کو، حق بات کو نہ سنو، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے حق بات سن لی تو حق بات پہ خود بخود ان کا دل گواہی دینا شروع کر دے گا اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو مکہ مکرمہ میں قرآن مجید سنانا شروع کیا، دعوت و تبلیغ دینا شروع کی، تو اس ٹائم بھی مشرکین کیا کہتے تھے؟ پہلے پارے میں ہے نا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو، قرآن مجید کی آواز نہ آئے، تو اپنے لوگوں کو یہی کہا کرتے ہیں نا، قرآن مجید کو نہ سنو، یہ محمد نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کر دیتا ہے۔ وہ جادوگر نہیں ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ اور اس کے باوجود یہ کفار رات کو چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے، اثر انداز ہوتا تھا نا، کیونکہ عرب تھے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کیسے اثر انداز نہیں ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس سورہ حامیم السجدہ میں کفار کی خصلت کو بیان فرمایا کہ یہ نہ خود حق بات سنتے ہیں اور نہ اپنے لوگوں کو حق بات سننے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ یہ حق بات سنیں گے تو یہ تو حق کی طرف مائل ہو جائیں گے، پھر ہمارا دانا پانی کیسے چلے گا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ اس بات پہ رہیں کہ اچھی بات کو نہ سنا جائے۔ تو لا تسمعوا لہذا القرآن، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کو کان لگا کے نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں کیا کرو؟ شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کفار یا اسی طریقے سے باطل اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے یہ شور شرابہ ہنگامہ کرتے رہیں، کیونکہ اگر یہ شور شرابہ ہنگامہ نہ کریں ان کا وجود ویسے ہی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو اس وجہ سے باطل کا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک یہی طریقہ رہا کہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے شور شرابہ کریں، ہنگامہ کریں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کچھ این جی اوز والے، کچھ دیگر لوگ، اسی طریقے سے کچھ نام نہاد جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہر جگہ ان کو تعصب ہی نظر آ رہا ہے، ہر جگہ نیگیٹیوٹی نظر آ رہی، وہ بھی کیا ہے؟ صرف اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کا کوئی مذہب دین تو ہے نہیں، بس وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے
اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، یہ لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ انتشار کو کیا کیا جائے، پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن کا فیصلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں ہی قیامت کے ایک حالت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تو ہر بندے پر ایک بے ہوشی سی طاری ہو جائے گی، جس کو موت کہا جائے گا، موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر مشرکین سے پوچھیں گے کہ اب تم بتاؤ کہ دنیا میں جو باطل لوگ تھے جو تمہیں گمراہ کرتے تھے کسی بھی صورت میں، تو وہ کہاں ہے تمہارے مددگار؟ تو یہ لوگ کہیں گے اب تو آج وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو سب سے دکھ ان کو سب سے بڑی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ستایا، ہمیں گمراہ کیا، اور دوسرا آج ہمارے لیڈر نظر ہی نہیں آ رہے۔ جیسے ہمارے دیکھا جائے سیاستدانوں کو ہمارے کہ ہر جگہ آگے آگے جب ضرورت پڑتی ہے ساری عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور جب مفاد پورا ہو گیا اس کے بعد ہمیں کوئی لیڈر اپنے علاقے میں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا ہے، اس کے بعد 25ویں پارے میں سورۃ الشورا مشورے سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کی اہمیت کو، ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اہل حق جو ہیں ان کے جو بھی چیزیں ہیں وہ مشورے سے کیا ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیاوی معاملے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کرنے کی جگہ جگہ ترغیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کیا کیا کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے مشورہ کیا، غزوہ احد دیکھ لیں، اس سے پہلے مشورہ کیا، غزوہ احزاب دیکھ لیں، اس میں مشورہ کیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ خندق کھودی جائے، تو ان کے مشورے پہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے اچھی لگی، اچھی لگنے کے بعد ان کے مشورے پہ کیا کیا گیا، عمل کیا گیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ مشورے کی صفت کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنی منمانی کریں، نہیں، آپ سب کو بٹھائیں، بٹھانے کے بعد سب سے مشورہ کریں، ہاں پھر آپ رائے اپنی دیں کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ادارہ آپ لوگ چلا رہے ہیں، کسی ادارے کے آپ بڑے ہیں، کسی کمپنی کے آپ بڑے ہیں، کسی ملک کے آپ بڑے ہیں، کسی صوبے کے آپ بڑے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو اہل رائے ہیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے وہ اہل بصیرت میں سے ہوں، چاہے وہ سمجھدار لوگوں میں سے ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہوں، ان سے کیا کیا جائے، مشاورت کی، کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مشورہ کیا جائے، مشورہ کرنے کے بعد سب سے رائے لی جائے، پھر اس کے بعد آپ بڑے ہیں، آپ کو جو رائے اچھی لگے، اگر آپ کی اپنی رائے معتبر ہے اس پہ عمل کریں، اور اگر کسی اور کی رائے آپ کو مشورے میں اچھی لگتی ہے تو اس پہ کیا کیا جائے، مشورہ۔ گھر میں کوئی رشتے سے متعلق ہے، کسی اور سے متعلق ہے، تعلیم سے متعلق ہے، تو بچوں سے، گھر والوں سے مشورہ کرنے کی کیا کریں، عادت ہے۔ تو یہ سورۃ الشورا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کی ان چیزوں کی اہمیت پر زور دیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کیا ہے، بیان فرمایا۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو عار محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو، تو یہ تو عار کی بات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ختم فرمایا اس عار کو، کہ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں نصیب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیں بیٹیوں کی ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے والد بھی ہیں، تو ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا۔ تو اس بری رسم کو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ اس کو عار سمجھتے ہیں۔ جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں کیا بیٹی پیدا ہوئی، تو یہ اپنے کیا کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، کسی کو دونوں عطا فرماتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں فرماتے۔ تو یہ تو فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا بس نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا جہاں اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ کہ انسان کہے جی ہماری اولاد ہو جائے، کوئی ضروری تو نہیں۔ انسان چاہے جی سارے بیٹے ہی بیٹے ہوں، ضروری نہیں۔ انسان چاہے ساری بیٹیاں ہی بیٹے ہوں، ضروری نہیں۔ انسان چاہے جی اتنے بیٹے ہوں، اتنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ
یہ مال بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، اولاد بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے کہ جب ہم دے دیں، چاہے بیٹوں کی صورت میں، چاہے بیٹیوں کی صورت میں، چاہے ہم مال دے دیں، تو اب ان کی صحیح تربیت کرنا یہ والدین کے اوپر آزمائش شرعی ذمہ داری۔ اگر نہیں کرے گا، اولاد بگڑ گئی، تو اب والدین سے اس کی کیا ہوگی؟ پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ نے مال جب مال دیا ہے تو اب اللہ کی دین ہے، جب اللہ نے دیا تو اب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ انسان کی ذمہ داری۔ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا مال کو، تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑیں۔ بھئی مال ہم نے دیا تھا نا، ہمارا تھا، جب ہم نے دیا تو اس کو صحیح مصرف میں صحیح جگہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ تو اس صورت میں بھی سورۃ الشورى کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بری رسم کو کہ وہ بیٹیوں کو معیوب سمجھتے تھے، اس کو اللہ نے کیا کیا؟ بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے، زخرف کہتے ہیں سونے کو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک جو اکثر اشکال ہوتا رہتا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کفار اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ مسلمان حق پر ہیں، اگر یہ نبی حق پر ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مال و دولت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ یہ تو ایسے ہی غریب ہیں، اور اللہ چاہتا تو کسی مالدار گھرانے سے کیا کر دیتا؟ نبی کو پیدا فرما دیتا کہ لوگ اس کی پیروی بھی کرتے۔ یہ کیا غریب گھرانے سے اللہ نے نبی پیدا فرما دیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نبوت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، اور شریعت جو ہے وہ اس مال و دولت کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ یعنی یہ جو کہ لوگ سارے کفر کی طرف مبتلا نہ ہو جائیں، تو میں کیا کرتا؟ ان کافروں کو اتنا سونا چاندی دیتا کہ ان کے گھر بھی سونے کے ہوتے، ان کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوتی، لیکن اس وجہ سے کہ دوسرے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ ورنہ دنیا جو ہے یہ شریعت کی نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے، مگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا بن کے کیا ہوتا؟ گھومتا، لیکن دین جو ہے وہ ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، شریعت ان چیزوں کے قائل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں ان کافروں کی ایک حالت کو یا ان کافروں کے ایک اعتراض جو اکثر یہ کہا کرتے تھے اس کا تذکرہ فرما کے اللہ نے اس کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الدخان ہے، دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں۔ اب یہ سورۃ الدخان ہے، کافی سارے کہ دھواں کی شکل میں ظاہر ہوگا، تو دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ایک کیا اٹھے گا؟ دھواں اٹھے گا جو پوری دنیا پہ کیا کر جائے گا؟ چھا جائے گا۔ اس طرح کی کوئی علامت ہے، جس طرح باقی دجال علامت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ علامت ہے، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا ظہور علامت ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ہے، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ یہ دخان کی بھی ہے کہ دھواں اٹھے گا۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا، بعض حضرات فرماتے نہیں، اس سے مراد یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور یہ مشرکین مکہ پر جب قحط نازل ہوا تھا تو اس دخان سے مراد وہ ہے کہ جب انسان کے اوپر قحط نازل ہوتا ہے، بھوک طاری ہوتی ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، تو انسان کو ہر چیز دھندلی ہوئی نظر آتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دھواں اٹھ رہا ہو۔ تو یہ جب مشرکین پہ اللہ نے قحط نازل فرمایا تھا غزوہ احزاب کے بعد، تو اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ دخان سے مراد بعض حضرات نے فرمایا ہوا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ جب فتح مکہ ہوئی تو اس ٹائم جو مسلمانوں کے لشکر سے جو غبار اٹھا وہ مراد ہے، لیکن پہلے دونوں قول زیادہ راجح ہیں کہ یا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا اس سے مراد وہ قحط ہے جو مشرکین مکہ پر اللہ نے کیا کیا تھا؟ نازل فرمایا تھا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قحط کو ختم کرنے کی کیا کروائی تھی؟ دعا کروائی تھی۔ دیکھنا تھے تو کافر، لیکن مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات جو کہیں گے وہ صحیح ہے، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں 25ویں پارے کے آخر میں سورۃ الجاثیہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب انسان سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس کی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ تم اس دن کو دیکھو گے کہ ہر انسان گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے۔
کہ یہ خوف کی وجہ سے، کہ کفار جو ہیں ان کو تو خوف ہوگا کہ ابھی ہم قیامت کے دن اب آ گیا ہے اور سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہمیں جہنم میں جانا ہے، تو خوف کی وجہ سے انسان گھٹنوں کے بل کیا ہوگا، بیٹھا ہوگا۔ اور مسلمان جو ہیں ان پہ ایسا روب اللہ تعالیٰ کا طاری ہوگا، ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ انسان جس طرح خوف کی حالت میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کیفیت کو سورۃ الجاثیہ میں بیان فرمایا۔ تو یہ مختصر سے احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے اشارتاً۔ تو اصل یہی ہے کہ ان تمام صورتوں کا تفصیل سے مطالعہ کیا جائے، پھر جا کے ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ مختصر خلاصہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان فرمائی، اور پھر اس کو تفصیل سے مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اپنی زندگی میں اپنانا۔ اس کی طرف بھی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف کیا کرے، راغب کرے۔ آج اللہ کے فضل سے 25 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، اور باقی سوا سپارے کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے 4 دنوں میں ہمارا یہ خلاصہ قرآن اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات سے بھی ہمیں نوازے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔